یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ ذکر یاد کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ذکر کیا مفہوم رکھتا ہے؟ میرے خیال کے مطابق حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا قول اس پہ قول فیصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں حقیقت الذکر رفع الغفلہ، ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت زائل ہو جائے۔ ایک آن کے لیے بھی بندہ اپنے رب سے غافل نہ رہے، یہ مقصود ہے۔ چونکہ غفلت زائل ہو گئی تو بندہ ہر لمحہ ذاکر ہے، اس کی زبان ذکر کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، کیونکہ آگے ذکر کی صورتیں ہیں، ذکر کی قسمیں ہیں: ذکر لسانی، ذکر قلبی، ذکر روحی، ذکر سری، ذکر خفی، ذکر اخفا۔ لیکن حقیقت ذکر غفلت کا زائل ہو جانا ہے، ایک دم بھی بندہ اپنے رب سے غافل نہ رہے۔ حضرت سلطان بہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد اے ہو پڑھایا ہو۔ ایک لمحہ بھی اس کی یاد سے غافل نہ رہو، چونکہ غفلت موت ہے، یہ دل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ فندى واذا غفل وسوس، او کما قال علیہ السلام۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے، جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور جب یہ ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے تو دل میں وسواس ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ مرقات میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ وسوسہ سبب ہے غفلت کا یا غفلت سبب ہے وسوسے کی۔ بندہ غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یا شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو بندہ غافل ہوتا ہے۔ غفلت کی وجہ سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے یا وسوسے کی وجہ سے غفلت پیدا ہوتی ہے، ان دونوں میں سے کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، حدیث کے لفظ ہیں وَإِذَا غَفْلَ وَسْوَسَ، جب بندہ غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اس لیے یہ غافل ہی نہ ہو تو شیطان کو موقع ہی نہ ملے، تو اس کو ہر وقت اپنے رب کا ذاکر بننا ہوگا تاکہ شیطان اس کے اوپر قابض نہ ہو سکے۔ ہر عضو بدن کا ایک الگ ذکر ہے۔ علامہ اقبال کے روحانی مرشد علامہ روم نے جس شخص کی مدح و ستائش کی وہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر عضو بدن کا ایک الگ ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں، استماع قول حق ذکر گوش، اللہ کے ذکر کو سننا یہ کان کا ذکر ہے، تسبیح و تحلیل کرنا یہ زبان کا ذکر ہے، قدرت الہی میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا یہ آنکھ کا ذکر ہے، دکھیوں مصیبت زدوں کی مدد کرنا یہ ہاتھ کا ذکر ہے، مسجد کی طرف یا نیک مجالس کی طرف چل کے جانا یہ پاؤں کا ذکر ہے، اپنے مالک کے لیے تڑپنا، اس کی آرزو میں مچلنا یہ دل کا ذکر ہے۔ تو ہر عضو بدن کا ایک الگ ذکر ہے، اس عضو بدن کو اس ذکر میں مصروف رہنا چاہیے، اور کثرت ذکر اللہ کی رحمتوں کا بندے کو حقدار بنا دیتا ہے۔ اور ایک روایت جس کو امام طبرانی نے اپنی موجب میں اور ابن ماجہ نے سنن میں اور دیگر محدثین نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، فرمایا انہما شہدا علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم انہ قال لا یقعد قوم یذکرون اللہ عز وجل الا خفتهم الملائکۃ وغشیتهم الرحمۃ ونزلت علیہم السکینۃ وذکرهم اللہ فیہم عنده، کہ جب کچھ لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو مجالس ذکر کو ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے، مجالس ذکر میں جائیں، آفاق کے کونے کونے میں، گوشے گوشے میں وہ ہر وقت سیر میں رہتے ہیں، اور جہاں جہاں مجالس ذکر ملے وہ پہنچ جاتے ہیں، تو جب کسی جگہ پر ذکر ہو رہا ہو وہاں فرشتے پہنچتے ہیں
اور اپنے نوری پروں سے محفل کو ڈھانپ دیتے ہیں۔